بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی خبر، میدان حشر، بھاگ 2۔ قیامت کی تاریخ کی خبر اللہ رب العزت ہی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ قرآن کریم میں بتایا گیا ہے کہ قیامت اچانک آ جائے گی، باقی اس کی مقرر تاریخ کی خبر نہیں دی گئی۔ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انسانی شکل میں آ کر مجلس میں حاضر لوگوں کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب قائم ہوگی، تو ان کے اس سوال کے جواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بارے میں سوال کرنے والے سے زیادہ اس کو علم نہیں ہے جس سے سوال کیا گیا ہے، یعنی اس بارے میں ہم اور تم دونوں برابر ہے، نہ مجھے اس کے قائم ہونے کے وقت کا علم ہے اور نہ تم کو ہے۔ ایک بار جب لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب اللہ ہی کے پاس ہے، اس کے وقت پر اس کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی ظاہر نہ کرے گا۔ آسمان و زمین میں بڑی بھاری گھٹنا ہوگی، وہ تم پر بالکل ہی اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپس میں اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی کھوج کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قیامت اچانک آ جائے گی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بلکہ وہ قیامت آ جائے گی اچانک ان پر اور ان کو بدحواس کر دے گی، نہ اس کے ہٹانے کی اس کو قدرت ہوگی اور نہ اس کو مہلت دی جائے گی۔ اس مبارک آیت سے اور اس سے پہلی آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت اچانک آ جائے گی۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ البتہ قیامت ضرور اس حالت میں قائم ہوگی کہ دو آدمیوں نے اپنے درمیان خریدنے بیچنے کے لیے کپڑا کھول رکھا ہوگا اور ابھی معاملہ طے کرنے اور کپڑا لپیٹنے بھی نہ پائیں گے کہ قیامت قائم ہوگی۔ ایک انسان اپنی اونٹنی کا دودھ نکال کر جا رہا ہوگا کہ پی بھی نہ سکے گا، اور قیامت یقیناً اس حال میں قائم ہوگی کہ انسان اپنا حوض لیپ رہا ہوگا اور ابھی اس میں مویشیوں کو پانی بھی نہ پلانے پائے گا، اور واقعی قیامت اس حالت میں قائم ہوگی کہ انسان اپنے منہ کی طرف لقمہ اٹھائے گا اور اسے کھا بھی نہ سکے گا۔ یعنی جیسے آج کل لوگ کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اسی طرح قیامت کے آنے والے دن بھی لگے ہوں گے کہ اچانک قیامت آ پہنچے گی۔ جس دن قیامت قائم ہوگی وہ جمعے کا دن ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب دنوں سے بہتر جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن وہ آدم اور حوا علیہ السلام جنت سے نکالے گئے اور قیامت جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی۔ ہر قریبی فرشتہ اور آسمان اور زمین اور پہاڑ اور سمندر یہ سب جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں کہ کہیں آج قیامت نہ ہو جائے۔ سور کا پھونکا جانا۔ سور کیا ہے؟ قیامت کی شروعات سور پھونکنے سے ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سور ایک سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں مزے کی زندگی کیوں کر گزاروں گا، حالانکہ سور پھونکنے والے فرشتے نے منہ میں سور لے رکھا ہے اور اپنا کان لگا رکھا ہے اور ماتھا جھکا رکھا ہے، اس انتظار میں کہ کب سور پھونکنے کا حکم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں سور کو ناکور فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد ہے، پھر جب ناکور یعنی سور پھونکا جائے گا تو وہ کافروں پر ایک سخت دن کا ہوگا جس میں کچھ آسانی نہ ہوگی۔ سورہ زمر میں ارشاد فرمایا، اور سور میں پھونکا جائے گا سو بے ہوش ہو جائیں گے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان کے جن کا ہوش میں رہنا اللہ چاہے۔ پھر دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا تو وہ فوراً کھڑے ہو جائیں گے ہر طرف دیکھتے ہوئے۔ قرآنی آیتوں اور نبی کی حدیثوں میں دو بار سور پھونکے جانے کا ذکر ہے۔ پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو سب بے ہوش ہو جائیں گے، پھر زندے تو مر جائیں گے اور جو مر چکے تھے ان کی روحوں پر بے ہوشی کی حالت پیدا ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو مردوں کی روحیں ان کے بدنوں میں واپس آ جائے گی، اور جو بے ہوش تھے ان کی بے ہوشی چلی جائے گی۔ اس وقت کا عجیب و غریب حال دیکھ کر سب حیرت سے تکتے ہوں گے اور اللہ کے دربار میں پیشی کے لیے تیزی کے ساتھ حاضر کیے جائیں گے۔ سورہ یاسین میں فرمایا، اور سور میں پھونکا جائے گا، پس اچانک وہ اپنے رب کی طرف جلدی جلدی پھیل پڑیں گے، کہیں گے کہ ہائے
हमारी खराबी किसने हमको उठा दिया हमारे लेटने की जगह से। जवाब मिलेगा कि ये वो माजरा है कि जिसका रहमान अल्लाह ने वादा किया है और पैगंबरों ने सच्ची खबर दी। बस एक चिंगाड़ होगी, फिर उसी वक्त वे सब हमारे सामने हाजिर कर दिए जाएंगे, यानी कोई न छिप कर जा सकेगा, सब अल्लाह के हुजूर में मौजूद कर दिए जाएंगे। दो सूर फूकने के दरमियान कितना वक्त होगा? हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार और दूसरी बार सूर फूकने के दरमियानी दूरी बताते हुए 40 का अदद फरमाया। मौजूद लोगों ने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि 40 क्या है, 40 दिन या 40 माह या 40 साल? हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इस सवाल के जवाब में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी लाइल्मी जाहिर की और फरमाया कि मुझे खबर नहीं या याद नहीं कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 40 फरमाया या 40 साल या 40 दिन फरमाया। दोबारा सूर फूके जाने के बाद अल्लाह तबारक व ताला आसमान से पानी बरसा देगा, जिसकी वजह से लोग कब्रों से उग जाएंगे जैसे जमीन से सब्जी उग जाती है। ये भी फरमाया कि इंसान के जिस्म की हर चीज गल जाती है, यानी मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाती है, सिवाय एक हड्डी के कि वो बाकी है। कयामत के दिन उसी से जिस्म बना दिए जाएंगे। ये हड्डी रीढ़ की हड्डी है। बुखारी व मुस्लिम की एक हदीस में है कि राई के दाने के बराबर रीढ़ की हड्डी बाकी रह जाती है, उसी से दोबारा जिस्म बनेंगे। सूरह जुमर की आयत में ये जो फरमाया कि सूर फूके जाने से सब बेहोश हो जाएंगे सिवाय उनके जिनको अल्लाह चाहे, इसके बारे में तफसीर लिखने वालों के कुछ कौल है। किसी ने फरमाया कि शहीद मुराद है, किसी ने कहा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मिकाइल अलैहिस्सलाम और इसराफिल अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया है। किसी ने अर्श उठाने वालों को इस छूट में शामिल किया है। इनके अलावा और भी कौल है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। मुमकिन है कि बाद में इन पर भी फना छा जाए, जिसे छूट में बयान किया जाता है। लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल कहार की तफसीर में साहिब मुअल्लिमुल तंजील लिखते हैं कि जब मखलूक के फना हो जाने के बाद अल्लाह ताला लिमनिल मुल्कुल यौम, किसका राज है आज, फरमाएगा तो कोई जवाब देने वाला न होगा, इसलिए खुद ही जवाब में फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज बस अल्लाह का राज है जो तन्हा है और कहार है, यानी आज के दिन बस उसी एक हकीकी बादशाह का राज है और वो जबरदस्त कहर वाला है जिसके सामने हर ताकत दबी हुई है। तमाम दुनिया की हुकूमतें और राज इस वक्त फना है। सूर फूकने के बाद कौन होश में बाकी रहेंगे? हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि हजरत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक लोग कयामत के दिन बेहोश हो जाएंगे और मैं भी उनके साथ बेहोश हो जाऊंगा। फिर सबसे पहले मेरी ही बेहोशी दूर होगी तो अचानक देखूंगा कि मूसा अलैहिस्सलाम अर्शे इलाही को एक तरफ पकड़े खड़े हैं। मैं नहीं जानता कि वो बेहोश होकर मुझसे पहले होश में आ चुके होंगे या उन पर बेहोशी आई ही न होगी, और वे उनमें से होंगे जिनके बारे में अल्लाह का इरशाद है, इल्ला मन शाज़ अल्लाह। मैदान हस्र सीरीज का अगला भाग अगले वीडियो में तफसील में जिक्र करेंगे। आप हजरात से इल्तिजा है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।